أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة على نبيه. تھوڑی سی اس کی آواز بڑھائیں بھائی. الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان. وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحده وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال. لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مداني له ولا مضارع له ولا جذب وصف عيب كاب بيت خصم له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا مناظر له. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونسيم وحسين وجميل وصغير فعليه الخسران والوبال. ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منزومنا معصومنا مقسومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأكمل الخلق وأجمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والعناية والهداية والأمانة والإمامة. أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأرفقنا وأنورنا وأخترنا وأكبرنا أحمر أنظر أجدر أطفل أوسك أكمل أجمل له. ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا ونزلنا ووصلنا إيماننا مبين فرقاننا وهادي سبيلنا رونق جدراننا هو عدوة نزمة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة سعيد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ تمہارے رب کی قسم ہے، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی معاملات میں، اختلافات میں، تنازعات میں تمہیں اپنا حکم، سرپنچ، فیصل، چیف جسٹس نہیں مان لیتے، اور تب تک بھی ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے فیصلے کو خوش دلی سے، دلوں کو تنگ کیے بغیر نہ مانے۔ اور ایک ہی صورت ہے ان کے ایمان والے ہونے کی، تمہارا فیصلہ آئے، تمہاری بات آ جائے، تمہارا طرز عمل مل جائے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، تو یہ سنتے ہی سر تسلیم خم کر دیں۔ حمد و ثنا اس خالق ارض و سما کے لیے جس جیسا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے احسانات بے شمار ہیں، ان گنت ہیں، لا تعداد ہیں، اور اس نے ہم پر بہت بڑا احسان یہ کیا، اپنی ارب مخلوقات میں سے اپنی پسندیدہ مخلوق، اشرف اور اکرم مخلوق میں پیدا فرمایا، اور پھر یہی نہیں، مزید احسان فرماتے ہوئے، ہمارا کوئی حق نہ ہوتے ہوئے اس نے ہمیں اہل اسلام میں پیدا فرمایا۔ یہی نہیں بلکہ اس نے مزید احسان اور فضل کرتے ہوئے ہمیں وہ منہج، وہ طریقہ، وہ طرز عمل اختیار عطا فرمایا جو کتاب و سنت پر مبنی ہے اور حق پر مبنی ہے۔ اسی سے درخواست کرتے ہیں ہماری زندگی کی آخری سانس بھی اسی عقیدہ پر اور اسی منہج پر ختم ہو، اور اس کی توحید کے ترانے ہماری زبان پر ہوں اور ہمارا خاتمہ ہو جائے۔ جیسی تڑپ ہے ویسی آمین کہہ دے۔ ہدایت کے بغیر زندگی بے لطف ہے، بے مزہ ہے اور بے معنی ہے۔ درود و سلام امام الہدا، امام المتقین، سید الاولین والآخرین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں نہایت شکر گزار ہوں محترم ڈاکٹر صاحب کا، ان کے ساتھیوں کا، آپ سب کا، ہمارے نوجوان بھائی قاری جمیل الرحمان صاحب کا، جن کے ذریعے سے آپ تک
رسائی ممکن ہوئی۔ ہمارے نوجوان خطیب صاحب کا ماشاءاللہ ان کی گفتگو سے تعارف کروانے کے دوران ہی پتہ چل گیا کہ اللہ نے ان کو علم اور عمل عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا بیٹھنا، جمع ہونا اپنے ہاں مقبول فرما دے۔ میرا فون سائلنٹ پہ ہے، میں چاہوں گا کہ آپ بھی اپنے فون سائلنٹ کر لیں، اور اٹھنا بیٹھنا یہ خطبہ میں نے فرمائش پہ سنایا ہے، اور ابھی تک میری سانس درست نہیں ہو رہی، کیونکہ اب میں تھوڑا بیماریوں کا شکار ہو گیا ہوں، تو نہیں پڑتا اب یہ، اس میں بڑا زور لگتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میرا وقت اب شروع ہوا ہے ڈاکٹر صاحب، 8 بجے میرا وقت شروع ہوا ہے، اور اس وقت میں پسند یہ کروں گا، میں استاذ ہوں، ایک کالج میں پڑھاتا ہوں، تو میں چاہوں گا کہ آپ کی توجہ اور آپ کی نظریں میری طرف رہیں، ایسا ہی ہے؟ ہم مسلمان ہیں، اور اگر میں کوئی ایسی جسارت کروں کہ میں آپ سے پوچھوں کہ جس نبی کا میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں اس کی حیثیت کیا سمجھتے ہیں، تو طرح طرح کے جواب آئیں گے۔ ہم سب آپ سے محبت کا دم بھرتے ہیں، اور آپ سے محبت کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر سوال کوئی کر لے کہ جناب تم نے اپنے معاملات میں، عقیدے میں، عمل میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے اقوال کو کتنی جگہ دی ہے اور کس حیثیت سے دی ہے، تو ہم میں سے اکثر شرمندہ ہوں گے۔ ایک شرمندگی یہاں ہو سکتی ہے جس کا علاج ابھی چلتی سانس کے ساتھ ممکن ہے، اور ایک شرمندگی میدان حشر میں ہوگی جس کا کوئی علاج نہیں ہوگا، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس روز فیصلے ہوں گے اور ان کے چہرے آگ میں پلٹائے جائیں گے، تو یہ کہیں گے، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوتے۔ تو آپ یہ کہیں گے کہ جناب ہم تو اطاعت کرتے ہیں، ہم تو آپ کی بات کو مانتے ہیں۔ دیکھیں ابھی اگر میں یہ نعرہ لگا دوں حرمت رسول پر، جی جس نے ارادہ کیا ہوا قربان کرنے کا وہ بولے حرمت رسول پر، سنت رسول پر، سوچ سمجھ کے بولیے گا، میں آپ کے الفاظ سے آپ کو باندھنا چاہ رہا ہوں، اور پھر آپ آج کے بعد اگر ہماری ملاقات دنیا میں دوبارہ کبھی نہ ہو تو آخرت میں ہو جائے گی انشاءاللہ۔ حرمت رسول پر جس شدت کے ساتھ آپ یہ کہتے ہیں، یا ہمارا معاشرہ دعوے دار اہل سنت ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، سب ہی یہ کہتے ہیں حرمت رسول پر، اور اگلا نعرہ میں لگا رہا ہوں کہ سنت رسول پر، اقوال رسول پر۔ یہاں ایسا ہوتا نہیں، یہ آپ کو بھی پتہ ہے۔
جس نبی کے دفاع کا نام لیتے ہوئے آپ اتنے جذباتی ہیں، اس کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کے طرز عمل کو، سیرت کو، اسوہ کو زندہ رکھنے کے لیے میں اور آپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں، یہ ہے سوال۔ اور ہم آپ کو حیثیت کیا دیتے ہیں؟ یعنی ہم نبی مانتے ہیں تو نبی مانے تو پھر اس کے بعد کسی اور کی بھی ماننا ضروری ہوتا ہے؟ کوئی درمیان میں کسی اور کو بھی لا کھڑا کیا جا سکتا ہے کہ اگر یہ شخص کہے تو پھر میں رسول کی بات مانوں گا، یہ نہ کہے تو نہیں مانوں گا، میں اس دروازے سے جو سنت آئے گی صرف اسی کو مانوں گا، اگر کسی دوسرے دروازے سے سنت کا پیغام آیا تو اسے نہیں مانوں گا۔ میں نام لیے بغیر آپ کے جو ہمارے امراض ہیں ان کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں۔ میں یہ والی سنت مانوں گا جو ادھر بغداد سے ہو کے آتی ہے، جو مدینہ سے ہو کے آتی ہے، اسے نہیں مانوں گا۔ میں یہ والے اقوال مانوں گا جو اس نے کہا ہے، جس کو میں مانتا ہوں، اور دوسرے کے اقوال میرے نزدیک اس حیثیت کے نہیں ہوں گے، اگرچہ وہ زیادہ بہتر، زیادہ صحیح بات کرتا ہو اور براہ راست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک لے جانے والا ہی کیوں نہ ہو، میں اس کو نہیں مانتا۔ یہ ہمارے مسائل ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم نے اپنی اپنی اینک لگا رکھی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے، جبکہ اللہ بڑا آسان کر رہا ہے یہ معاملہ کہ تم مومن تب ہو، ہر وہ شخص جو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لے کر جائے وہ محترم ہے، ہر وہ شخص جو رسول اللہ کی بات سنائے وہ محترم ہے، جو آپ کے صافی چشمہ پر لے جائے وہ محترم ہے، وہ ہمارا امام ہے، اس کا نام کوئی سا بھی ہو، اس سے فرق ہی نہیں پڑتا، ہاں وہ ہمیں رسول اللہ کے چشمے پر لے جائے۔ اور اگر کبھی باہم معاملات میں، ملتے جلتے ہوئے معاملات میں، تفہیم اور تدبر میں، سوچ و بچار میں، رائے میں اختلاف آ جائے، اختلاف کھڑا ہو جائے، مخالفتیں کھڑی ہو جائیں، تو اللہ نے ایک ہی اصول دیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ جب اختلاف ہوگا تو نہ میرے باپ کی بات مانی جائے گی، نہ کسی دوسرے کے باپ کی بات تسلیم کی جائے گی، نہ میرے استاد کی بات چلے گی، نہ اس کے استاد کی بات چلے گی، بلکہ اس وقت اللہ نے جسے زمانے بھر کا استاد بنایا اسی کی بات سے فیصلہ ہوگا۔ کتنا سیدھا سیدھا سا مسلک ہے، کتنی صاف سچی سی بات ہے، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب بلا تفریق ہر کلمہ گو رسول کو وہ حیثیت دے جو حیثیت اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمائی ہے۔ وہ حیثیت کیا ہے؟ آسمان والا اپنا پیغام بھیجتا ہے، اس نے بہت پہلے انسان کو زمین پر اتارتے بھیجتے وقت ہی فرما دیا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ میں تمہیں بھیج رہا ہوں، اتار رہا ہوں، بنایا ہی اس کے لیے تھا، اس زمین کے لیے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہاں اتارنا تھا، یہاں بھیجنا تھا، یہاں اختیار دینا تھا، یہاں تم سے کام لینا ہے، اب بھیج رہا ہوں۔ تو یاد رکھنا رہنمائی میری طرف سے ہوگی، گائیڈنس میری طرف سے ملے گی، پیغام میری طرف سے آئے گا، پیغام گھڑنے کی اجازت، بولتے جائیں، آسان اردو میں بات کر رہا ہوں، پیغام گھڑنے کی اجازت، بنانے کی اجازت، اپنی زبان کو ہلانے کی اجازت، پیغام میں دخل دینے کی اجازت، پیغام میری طرف سے آئے گا، میری طرف سے آئے گا، ایک ایک لفظ میری طرف سے آئے گا، اس میں کسی قطع و برید کی اجازت نہیں ہے، اور وہی کامیاب ہوگا، اور وہی خوف سے اور غم سے مبرہ
اور پاک تر ہو جائے گا، بالا تر ہو جائے گا جو میری طرف سے آنے والے پیغام کو مانتا ہو، اس کی اتباع کرنے والا ہو۔ وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور پھر اس کو بھیجا جس کے بھیجنے سے صدیوں پہلے اس کی رسالت، نبوت، اس کی ختمی و حتمی حیثیت کا وعدہ انبیاء سے لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ ایک رسول آئے گا، نبیوں سے بھی کہا تمہیں رسالت اس شرط پر مل رہی ہے کہ جب وہ رسول آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم اس پر ایمان لاؤ گے، اس کی مدد کرو گے، جس کی حیثیت یہ ہے کہ جب وہ آ جائے تو پھر نبیوں کی بات بھی نہیں چلے گی۔ نبی اللہ ہی کا دین بیان کر رہا ہو، سابقہ دین بیان کر رہا ہو، سابق معاملات بیان کر رہا ہو، اور وہ آخری رسول آ جائے تو پھر پہلے رسول کی بات درست ہونے کے باوجود بھی ساتھ نہیں چلے گی جب تک کہ آخری رسول اس کی تائید، توثیق نہیں کرتا ہے۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ، میرا آپ سے اور کوئی مطالبہ نہیں، نہ میں نے کہنا کہ مجھے ویلیں دیں، لیکن جب میں رسول اکرم علیہ السلام کا نام، آپ کی صفت، آپ کے صفاتی نام کو پکاروں، بولوں، تو آپ ہلکا سا، بہت شور نہ کریں، بے شک نہ زور سے بولیں، لیکن کم سے کم یہ تقاضا ہے کہ آپ درود پڑھتے جائیں ساتھ ساتھ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سیدنا عمر بیٹھے ہیں اور کچھ تورات کے اوراق کہیں سے ملے ہیں، تجسس کے مارے ان کو پڑھے جا رہے ہیں، تو یاد ہے تمہارے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ اے عمر، یہ تو اوراق ہیں تورات کے، لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائیں، لَاتَّبَعْتُمُونِی، انہیں بھی میری اتباع کرنا پڑے گی، انہیں بھی میری بات ماننا پڑے گی، میرے پیچھے چلنا پڑے گا۔ میرے ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہیں، اللہ سے براہ راست گفتگو کرنے والے ہیں، میرے ہوتے ہوئے وہ بھی امام بن سکتے، ان کی بھی رہنمائی چل سکتی، وہ رہنما بن سکتے، مقتدا بن سکتے۔ یہ آپ کی حیثیت ہے۔ پھر آپ کی حیثیت جو آپ سنتے رہتے علماء سے، وما ینطق عن الہوا، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی قدر و قیمت کیا ہے؟ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا۔ ذرا اس طالب علم سے بھی سمجھیے اس بات کو، زبان ہلنے سے بھی پہلے آپ کے ہونٹ کھلتے ہیں، اور ہونٹ حرکت نہ کریں تو ہلتی ہوئی زبان سرگوشی تو کرتی ہے، کلام نہیں کرتی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ جو نطق ہے، نطق زبان کو بھی کہتے ہیں، اور ہونٹوں کے ان اوپر نیچے والا جو ہونٹ ہے اس کے ہلنے کو بھی نطق کہتے ہیں، اس کی حرکت کو بھی نطق کہتے ہیں۔ اور یہ لفظ وحی جو ہے، وحیٌ، یہ کیا ہے؟ اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ اشارہ کرنا۔ لغوی معنی کیا ہے؟ یعنی ڈکشنری میں، لغت میں اس کا معنی کیا ہے؟ اشارہ کرنا، اشارہ۔ اور قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ یہ کس کس طرح سے ہو سکتی ہے۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ یہ تین ہی طریقے ہیں، اللہ یا تو خود وحی کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے، الہام کرتا ہے، یا ما ورائے حجاب گفتگو کرتا ہے، یا اپنا قاصد اور رسول یعنی فرشتہ بھیجتا ہے اور پیغام رسانی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ان تینوں طریقوں سے اللہ نے وحی کی ہے۔ اب سمجھیے، وما ينطق عن الهوى، اگر اب یہاں ترجمہ یہ کروں
کہ وہ اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتے، اور دوسرا ترجمہ یہ کروں، وہ اپنے لبوں کو بھی حرکت نہیں دیتے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، جب تک کہ آسمان سے اشارہ نہیں ہوتا۔ میری بات سمجھ نہیں آئی شاید۔ وحی کا مطلب اشارہ کرنا، نطق، لبوں کی حرکت، کیونکہ جب کوئی ان کو کھولتا ہے پھر اس کی آواز دوسرے تیسرے 10ویں افراد تک جاتی ہے۔ آپ جس نبی کی اتباع اور اطاعت کا دم بھرتے ہیں، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کی حیثیت یہ ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ آسمان سے اشارہ ہونے کے بعد ہی نکلتا ہے۔ تیسری دلیل، عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما، کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہما، صحابہ کا نام سنیں تو محبت کا اظہار کریں۔ سامنے بیٹھتے ہیں، شاگرد ہیں، ہر بات لکھتے ہیں، آپ نے سنا ہوا، میں اشارے کر رہا ہوں تاکہ میرا وقت بچے ذرا۔ دوستوں نے منع کیا کہ ہر بات نہ لکھا کر، ہر بات نہ لکھا کر، کیونکہ صحابہ تو ہر بات لکھنے والے، ہر بات لکھنے ہی کیا، وہ تو ایک ایک بات پہنچانے والے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بات کرتے کرتے اگر رو پڑیں تو صحابی صرف بات نہیں بیان کرتا بلکہ نبی کا رونا بھی بتاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیفیت ایسی ہو کہ آپ کے گال مبارک گیلے ہوں تو صحابی بیان کرتا ہے کہ آپ کے آنسو ڈھلک پڑے، چھلک پڑے، آپ کی داڑھی میں جذب ہو گئے۔ آنسو بڑھ جائے، بڑھتے بڑھتے داڑھی گیلی ہو، ٹپک کر زمین پر گرے، صحابی ایسا امانت دار، ایسے امانت دار طبقہ ہے، اللہ کی قسم بات تو نبی کی پہنچا ہی رہا ہے، نبی کے آنسوؤں کی کیفیت بھی بیان کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام یہ بات کرتے ہوئے اس قدر رو پڑے، یا یہ کہتے ہوئے اس قدر رو پڑے، یا فلاں کا ذکر اور تذکرہ کرتے ہوئے اس قدر رو پڑے کہ آپ کی داڑھی گیلی ہوئی، ٹپ کے زمین پر جا گرے۔ نبی علیہ السلام بات کرتے ہوئے آدھی بات آپ نے ٹیک لگا کر کہی ہے، آدھی بات آپ نے سیدھے ہو کر کہی ہے۔ علماء تشریف فرما ہے، صحابی بات ہی بیان نہیں کرتا بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی کیفیت بھی بیان کرتا ہے، اور یہ ذکر کرتا ہے اپنی بات کے ساتھ کہ یہ بات کہتے ہوئے اللہ کے رسول ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، چادر کی ٹیک لگائی تھی، آپ نے کسی کی ران پر ہاتھ رکھا تھا، آپ کسی دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھے تھے، اور یہ بات کہتے ہوئے آپ سیدھے ہو گئے، یہ بات کہتے ہوئے آپ کا چہرہ متغیر ہوا، آپ کا رنگ بدلا، آپ کے رنگ پر، آپ کے اوپر آپ کا چہرہ سرخ ہوا۔ اگر آپ کا چہرہ سرخ ہوا، اگر آپ رو دیے، اگر آپ غصے میں آ گئے، صحابی بات بیان کرتے ہوئے نبی کی کیفیت بھی بیان کرتا ہے۔ اور دیکھیے کچھ وقت ایسے ہیں جو آج ایسے عظیم طبقے کے بارے میں اپنی زبان کو خراب کرتے ہیں، اپنی عاقبت کا سودا کرتے ہیں، اس کو برباد کرنے کا تل بیٹھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام جو کہتے ہیں، عبداللہ ابن عمر بن العاص ہر بات کو نقل کرتے لکھتے ہیں۔ ساتھیوں نے کہا ہر بات نہ لکھا کرو، اللہ کے رسول کبھی غصے ہوتے، کبھی نرمی، کبھی کوئی کیفیت، کبھی کسی حزن میں، ملال میں، غم میں، کبھی کھلا رہے ہیں، کبھی دوستوں سے مشورہ کر رہے ہیں، ہر بات نہ لکھا کرو، جس کو لکھنے کو دے وہ لکھا کر، جو نہ کہیں وہ نہ لکھا کر۔ ظاہر انسان پر مختلف کیفیات ہوتی ہیں۔ اب وہ اگلا روز آیا تو صحابی نہیں لکھ رہے، اور آپ کے نبی جن کو آپ مانتے ہیں نا، وہ کتنے حساس تھے۔ مجلس میں 10 لوگ بیٹھے ہیں جو لکھتے ہیں، ایک ایک وقت میں ڈاکٹر حمید اللہ لکھ گئے کہ 70 افراد، 40 افراد میرے رسول کی گفتگو کو نقل کرتے لکھتے، لیکن ایک آدمی
جو ہر بات لکھتا تھا، آج اس کا قلم رکا ہوا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا، عبداللہ کیا ہوا، کیوں نہیں لکھتے ہو، آج رکا ہوا قلم کیوں؟ اور عبداللہ نے وہ بات بیان کر دی کہ یا رسول اللہ مجھے ساتھیوں نے منع کیا ہے، سینئر ساتھیوں نے منع کر دیا ہے کہ ہر بات نہ لکھا کر، پوچھا کر رسول سے کہ کیا لکھنا کیا نہ لکھنا۔ آپ نے اپنے مبارک دہن، اپنے چہرے کی طرف، اپنے لبوں کی طرف، اپنے منہ کی طرف اشارہ فرما کے کہا، واللہ، اللہ کی قسم ہے، والذی نفس محمد بیدی، جس کے ہاتھ میں قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اس کی قسم ہے، اس منہ سے جو بھی نکلتا ہے حق کے سوا کچھ نکلتا۔ اے میرے ساتھی، ہر بات لکھا کر۔ وہ رسول جس کو آپ مانتے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے، اس کے لفظوں کی حیثیت کیا ہے۔ یہ بھی مثال آپ نے سنی ہوگی خاص طور پر کہ دو بیویوں نے مشورہ کیا، تیسری کے ہاں زیادہ وقت رکتے ہیں، ان کے بعد ہماری باری آتی ہے، وہاں ذرا عصر کے وقت زیادہ رک جاتے ہیں۔ محبت کا معاملہ تھا، محبت کا سن لو، محبت کا معاملہ کوئی سازش نہیں، کوئی منفیت نہیں، محبت کا معاملہ ہے۔ اور بیویوں کو اتنی تو اجازت ہے نا، وہ اپنی طرف راغب کریں، کھینچ لیں، محبت کا معاملہ ہے۔ کہا آج میرے پاس آئیں تو میں یہ کہوں گی، تمہارے پاس جائیں تو تم یہ کہنا۔ دونوں نے مشورہ کیا، عظیم گھرانے کی دونوں بیٹیاں ہیں، اور دونوں کی بات سن کر اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب یہ کہا جائے کہ کچھ تھوڑی سی ایسی بو آ رہی ہے، تو آپ نے بس اس وجہ سے اتنا سا جملہ کہا کہ میں آئندہ نہیں کھاؤں گا۔ جائیے اٹھائیے حدیث کی کتاب کو، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو حرام کہا، نہ شہد کے بارے میں لوگوں سے کہا آج کے بعد کوئی شہد نہ کھائے، نہ کوئی قسم اٹھائی، نہ کوئی خطبہ دیا۔ گھر کی بات تھی، دو بیویوں کا معاملہ تھا، انہی سے کہا، تیسرا کوئی نہیں جانتا۔ تو توجہ میری طرف رہے، جانے پھر کب آپ سے ملاقات ہو، اور میں کوئی کیسٹ رٹ کے نہیں آیا کہ آپ کو ایک سائیڈ سناؤں تو پھر دوسری میری طرف آپ کی توجہ رہے گی تو آپ کا کام بنے گا۔ نبی علیہ السلام، آپ کی امانت داری بھی کمال کی ہے۔ اگر میرے نبی نے کچھ چھپانا ہوتا، اللہ کی قسم یہ گھر کی بات چھپا لیتے۔ میرے نبی اتنے امین، اتنے دیانتدار، بیویوں کی بات اور جس پر وہ بات اتری ہے اور جس کو یہ کہا جا رہا ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی تم کیسے ایسا کر سکتے ہو کہ جو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حرام کر لو۔ یہ بات آپ کی حوالے سے ہے۔ اگر کچھ چھپانا ہوتا تو رسول اکرم یہاں چھپاتے، گھر کی بات تھی، کسی تیسرے کو پتا نہیں تھا۔ اگر میرے رسول نے یہاں کچھ نہیں چھپایا، اے صوفیوں کی جماعت سن لو، اللہ کی قسم تمہارا دعویٰ باطل ہے کہ نبی کچھ علم، کچھ باتیں گھر والوں کو سینہ بسینہ بیان کر کے گئے ہوں۔ اگر نبی نے سینہ بسینہ باتیں بیان کرنا ہوتی پھر آسمان والا یہ پیغام نہ بھیجتا، جو ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے اسے کھول کر بیان کرو۔ میرے نبی تو امانت دار ہیں، گھر کی بات ہے، وہاں ایک جملہ نکلا ہے اور آسمان والے نے یہ بات سمجھائی کہ تمہاری حیثیت بڑی حساس ہے، تم اگر یہی کہہ دو نا، صرف اتنا کہو کہ میں نہیں کھاتا، تو کھانے والوں کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ کھانے والوں کے لیے نبی کہیں، نبی علیہ السلام کے بارے میں انس کہیں اللہ کے رسول کو کدو بڑا پسند تھا، جسے کدو نہیں بھی پسند وہ اس لیے کھاتا ہے کہ رسول اللہ کو پسند تھا۔ نہیں سمجھے؟ نبی کہیں میں نہیں کھاتا، میں نہیں کھاؤں گا، اور کچھ نہ کہیں۔ ابو ایوب کھانا بھیجتے ہیں، اور کھانا جب رسول اللہ سے ہو کر جب آپ کے گھر میں مہمان تھے، جب واپس جاتا ہے جہاں سے پیارے رسول نے کھایا ہے وہیں سے میاں بیوی بھی کھاتے ہیں،
آج کھانا واپس آیا ہے، رسول اللہ نے کھانے کو چھیڑا بھی نہیں، گھبرا گئے کہ جانے کیا ہوا ہے، کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی. آئے ہیں ڈرتے ڈرتے، پوچھا یا رسول اللہ کچھ خطا ہوئی ہے، آج آپ نے کھانا کھایا نہیں، کہیں اور سے کھایا. کہاں کہیں اور سے بھی نہیں کھایا، لیکن تمہارا بنایا ہوا بھی نہیں کھا سکا، اس لیے کہ تم نے آج اس میں لہسن اور پیاز ڈالا ہے. یا رسول اللہ کیا لہسن اور پیاز حرام ہے؟ فرمایا حرام تو نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے منہ سے سمیل آ سکتی ہے، بو آ سکتی ہے، اور میرے ساتھ جبریل نے کلام کرنا ہے، لہذا میں یہ کھا نہیں سکتا. احتیاط ذکر کر دی، اپنی کیفیت بیان کر دی، لیکن واضح کیا کہ حلال ہے. اگر آپ یہ وضاحت نہ کرتے اور آپ نہ کھاتے، ایک لفظ بھی اس بارے میں نہ کہا ہوتا، آج لہسن اور پیاز کھانا مشکل ہو جاتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے اس کو نہ کھایا ہوتا. آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ادھر ہو جائیں، ادھر ہو جائیں. آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں، آ جائیں. اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. بس 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 بس، توجہ ہے؟ سن رہے ہیں؟ سننا چاہ رہے ہیں؟ کتنا سننا چاہ رہے ہیں؟ مزہ آ رہا ہے؟ مزہ آ رہا ہے یا سمجھ آ رہی ہے؟ مزہ آ رہا ہے تو السلام علیکم. کہ مزے کے لیے نہ آتے ہیں نہ بیان کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ ہے؟ بیٹھ جائیں گے، بیٹھ جائیں. اب جس کو جہاں جگہ ملتی ہے، مزید یہاں جگہ نہیں ہے، اللہ اس کو آنے والے سال تک بڑی کر دے، جب کبھی دوبارہ آئیں اس سے کئی گنا بڑی ہو جائے. آمین تو کہہ دیں. اتنی محبت سے مسجد اپنی جگہ دے کر بنائی ہے، اور یاد رکھیں رسول اکرم فرما گئے جس نے فاختہ کے گھونسلے جتنی جگہ دے کر اللہ کا گھر اس میں بنایا، اس کے لیے جنت کا گھر ہے. فاختہ کا گھونسلہ، یہ تو ماشاءاللہ پتہ نہیں کتنے مرلوں پہ ہے. اللہ اس کو کئی گنا بڑھا دے اور ایسے ہی اس کو آباد بھی کر دے. سنیے، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں نا، اس کی بات کتنی اہم ہے. اس کی بات دین ہے. اس کی بات، بولو تو صحیح. اس کا اٹھنا، بولتے جائیں، اس کا اٹھنا، اس کا چلنا، اس کا بیٹھنا، لیٹنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، صرف وہ ہے جو حرکت کرے تو دین بنتا ہے، سکوت کرے تو دین بنتا ہے، بات کرے تو دین کہلاتا ہے. صرف وہ ہے، ارے بات کیا کرے، وہ صرف خاموش رہے، کچھ دیکھ کر چپ رہے، وہ بھی دین ہوتا ہے. صرف وہ ہے، کوئی دوسرا، کوئی امام، کوئی فقیہ، کوئی درمیان والا، کوئی مولوی، کوئی پیر فقیر، کوئی عالم، کوئی پروفیسر، ڈاکٹر، کوئی نہیں. صرف وہ ہے جب بات کرے دین بنتا ہے، حرکت کرے دین بنتا ہے، سو جائے دین بنتا ہے، اٹھ جائے دین بنتا ہے، کھا لے تو دین بنتا ہے، پہن لے تو دین بنتا ہے. اللہ کی قسم ہے، صرف دیکھ کر چپ رہے، دیکھ کر. وقت کم ہے، مجھے کہا گیا کہ 40 منٹ 45 منٹ ہے، ورنہ ایک لائن ہے کہ جس کو نبی نے دیکھا اور چپ رہے، اور آج وہ دین ہے. نبی نے صرف دیکھا، کہا کچھ نہیں، نہ اس بات نہ نفی، اور وہ دین ہے. دین کا حصہ کوئی دوسرا بھی ہے جس کے قول کو دین کہا جائے. میری بات دین کے مطابق ہو سکتی، لیکن دین، میری بات دین کے مطابق ہو سکتی، دین، میرے بال دین کے مطابق ہو سکتے مگر دین، میری داڑھی دین کے مطابق ہو سکتی مگر میری داڑھی دین.
کس کی داڑھی دین ہے؟ کس کا لباس دین ہے؟ کس کا وضو دین ہے؟ کس کا قیام دین ہے؟ کس کی نماز دین ہے؟ کس کی قربانی دین ہے؟ کس کا صدقہ دین ہے؟ وہ ایک ہے، صرف ایک، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر قربان جائیں جس پر اللہ نے اپنے دین کو اتارا۔ اتنا پاک محفوظ سینہ، اتنی پاک معطر مطہر زبان، اتنا حفاظت والا کردار، جس کردار کو خود بنایا اس جیسا کوئی دوسرا ہو سکتا؟ لو یہ عقیدت نہیں، یہ منقبت نہیں، یہ آپ کی شان اور عظمت نہیں؟ کیا آپ کی شان کہنے کے لانے کے لیے اور آپ کی شان بیان کرنے کے لیے جھوٹے قصے گھڑوں تو پھر ہی شان مانی جائے گی؟ میرے جیسی شان کون مانتا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں؟ کسی دوسرے کا طریقہ میں پسند ہی نہیں کر سکتا کہ میرے پاس اس کا طریقہ، اس کے تھوکنے تک کا طریقہ، اس کے اٹھنے کا طریقہ، نہانے کا طریقہ، سونے کا طریقہ میرے پاس تو محفوظ ہے، مجھے کسی دوسرے سے رہنمائی کی ضرورت بھی صرف وہ ہے۔ جب اس حیثیت کو مانو اور اس طرح سے مانو، اللہ اکبر۔ ایک اور مثال عرض کرتا ہوں اس حوالے سے، پھر اگلے حصے پہ چلتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ عمر، وقت بڑھتا جائے گا، یہ جو دورانیے آ رہے ہیں درمیان میں سکوت کے اور میں آپ کو بلواتا ہوں تو یہ ٹائم میں منہا کر رہا ہوں، کیوں جی قاری صاحب ٹھیک ہے نا؟ ٹائم بڑھ جائے گا اور میں نے اب گھر ہی جانا ہے، میں آدھا گھنٹہ لیٹ چلا جاؤں گا، پھر آپ کے ہاں جو آپ کے منتظمین نے کوئی 9:30 کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے اس پہ ختم کرنا، پھر مجھے میری 9:30 تو میری ختم ہوگی، پھر تو جو ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، صحابہ کی جماعت۔ بس کریں آپ پلیز، بھائی جان ادھر میری طرف دیکھیے پلیز، اب اگر جگہ ہے تب بھی، نہیں ہے تو بھی، آواز آ جائے گی، کھڑے رہیں، بار بار ڈسٹرب نہ کریں۔ پلیز اگر یہ دوست جن کی آواز مجھے آ رہی ہے، میری آواز بھی آپ کو آ رہی ہوگی، خاموش رہیں۔ کہتے رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے، ایک شخص آیا اور اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں۔ اس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا، چٹے کپڑے، سفید لباس پہنا ہوا، اس قدر سفید ہے کہ اس پر کوئی سفر کے آثار نہیں، یعنی سفید لباس پہنا ہو آدمی، سفر پہ موٹر سائیکل پہ آپ کے گلیانہ آیا ہو تو لگ پتہ جاتا ہے نا کہ کہیں سے آیا ہے۔ سفید لباس ہے، اس پر کوئی آثار نہیں ہے، بال اس کے سیاہ ہیں اور کوئی تھکن کے، کوئی سفر کے آثار نہیں۔ بال انسان کے کالے ہوں، سفر کر رہا ہو تو اس پر گرد و غبار جمتی ہے، صاف دکھائی دیتی۔ ہم میں سے کوئی اسے جانتا پہچانتا نہیں، گویا مدینے کا رہنے والا نہیں، سفر کے آثار اور اثرات نہیں، گویا مسافر نہیں۔ اس کے آنے پر صحابہ حیرت سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ شخص آیا، اب اجنبی آدمی جب آتا ہے تو وہ اس سیٹ خالی ہونے کے باوجود اس پر نہیں بیٹھتا، وہ کہاں بیٹھے گا؟ وہ ادھر پیچھے کہیں جگہ ملے گی وہ بیٹھ جائے گا۔ لیکن وہ شخص چلتا ہوا آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گیا۔ سمجھے اس بات کو، میں کیفیت بیان کر رہا ہوں۔ نیا آدمی، نیا بندہ، پہلی دفعہ ملاقات ہو، صحابہ اس کو جانتے نہ ہوں، اجنبی ہے، وہ کیسے اتنی قریب آئے گا؟ وہ تو 10 لوگوں اس کے پیچھے بیٹھے گا، پہلے اتنی جگہ بنائے گا۔ لیکن حضرت عمر بیان کرتے ہیں یہ رسول اللہ کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر بیٹھا اور پھر سوال کرتا ہے۔ کچھ سوال اس نے کیے اور سوال اتنے بنیادی سے، سادہ سے، ابتدائی سے
جیسے دین کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں. مثلاً پوچھا بل اسلام، اسلام کیا ہے، مل ایمان، ایمان کیا ہے، مل احسان، احسان کس کو کہتے ہیں، متی الساعہ، ساعت قیامت کب آئے گی. بڑے بنیادی سے سوال پوچھے. سوال ایسے پوچھتا ہے جیسے جانتا ہی کچھ نہیں. اور جب پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جواب ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اسلام یہ ہے، ایمان یہ ہے، احسان یہ ہے، قیامت کی نشانیاں. قیامت کی نشانیاں تو بتا سکتا ہوں، قیامت آنے کے بارے میں جتنا مجھے علم ہے اتنا ہی تمہیں علم ہے. سوال جواب دیے، اور جب آپ جواب دیتے ہیں تو کہتا ہے آپ نے سچ کہا. اب جواب کی تصدیق تو وہی کرتا ہے جس کو جواب پہلے سے پتا ہو. سمجھ آ رہی؟ اگر میں کوئی بات کروں، کوئی حدیث سناؤں، اور آپ میں سے کچھ لوگ کہیں کہ ہاں درست کہا، تو وہی یہ کہہ سکتے ہیں جن کو اس حدیث کا علم ہو. سوال کرتا ہے جیسے جانتا ہی کچھ نہیں، جواب ملتا ہے تو کہتا ہے سچ کہا آپ نے. صحابہ پریشان ہو رہے ہیں، ہر بات انوکھی ہے. سوال جواب ختم ہوئے، یہ شخص اٹھا، سلام کی اور رخصت ہو گیا. جب یہ چلا گیا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو یہ کون تھا؟ اللہ و رسولہ عالم. اہل حدیث ہو، اہل سنت، یہ طرز عمل تم بھی اختیار کرو. اپنے اماموں اور خطیبوں سے آگے بڑھ کر فتوے مت دو، بلکہ کہا کرو جی آپ بیان کریں. اور اگر خطیب کو بھی نہیں آتا تو وہی تکے بازی نہ لگائے، بلکہ کہے کہ میں دیکھ کر، پڑھ کر، کسی بڑے سے پوچھ کر بیان کروں گا، کیونکہ دین کے بارے میں یہ رویہ درست نہیں ہے. اللہ و رسول عالم، اللہ جانے، اس کا رسول جانے. فرمایا ذاک جبریل، یہ جبریل تھے. اتاکم، آئے تھے تمہارے پاس، لیعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے. کیا کرنے آئے تھے؟ حدیث مکمل ہو گئی. اور اب تک میں نے جو آپ کو سنایا اس پر سوال کرنے لگا ہوں. کر لوں؟ جبریل آئے تھے دین سکھانے. جبریل پہلے بھی آتے تھے، انسانی شکل میں بھی آتے تھے. صحابہ کو بھی پتا تھا، صحابہ کو پتا تھا کہ جبریل آتے ہیں انسانی شکل میں. جبریل اللہ کی مرضی سے آتے ہیں، جبریل دین لے کر آتے ہیں. جبریل روح الامین ہیں، امانت دار ہیں. ایک لفظ کا اضافہ نہیں کرتے، ایک بات کا اضافہ نہیں کرتے. جو آسمان والا رب ان کے ذمے لگاتا ہے وہی کلام پیارے رسول پر لے کر آتے ہیں. یہ ساری کیفیات واضح ہیں. تو پھر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جبریل آتے؟ جو تعارف آپ نے جانے کے بعد کروایا، آپ فرماتے آج یہ جبریل انسانی شکل میں آیا ہے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا ہے. وہ سوال جواب کی کیفیت ہی کیا ہوتی؟ جبریل کہتے ایمان اس کا نام ہے، احسان اس کو کہتے ہیں، اسلام اس کا یہ تعارف ہے، قیامت کی یہ نشانیاں ہیں، دین سکھا دیتے. کیوں نہیں سکھایا؟ اس طرح سے کیوں نہیں سکھایا کہ آ کر خود ہمارے ہاں کوئی مدرس آ جائے ہماری مسجد میں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بھائی چھوٹا ہو بڑا ہو، ہم کہتے ہیں بھائی تم درس دے دو، آج تم بیان کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں کیوں نہیں کیا؟ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جبریل کا تعارف کرواتے، صحابہ مزید غور سے سنتے کہ آج براہ راست جبریل کا خطاب سن رہے؟ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ سنیے تمہارے نبی کی حیثیت کیا ہے. اللہ کی قسم اگر ایسا ہوتا نہ کل نبی کو قبول ہوتا، نہ صحابہ کو قبول ہوتا، نہ آج اہل حدیث کو قبول ہوتا. اس لیے کہ ہم نے کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے، جبریل کا. جبریل کی بات کا اعتبار تب ہوگا، اس کی بات بھی دین تب بنے گی جب اس کی تصدیق، تائید، توثیق محمد رسول اللہ کریں گے. یہ ہے میرے رسول کی حیثیت کہ جبریل کا کہا ہوا بھی قابل اعتبار نہیں جب تک کہ رسول اللہ اس پر اپنی مہر ثبت نہیں کرتے. جبریل کا کہا ہوا بھی قابل اعتبار نہیں، لیکن لوگوں نے درمیان کے ایسے علماء، مفکرین، مدبرین، فقیہان، آئمہ، ان کا کہا ہوا اتنا معتبر کر دیا کہ رسول اللہ کی بات ہی چھوڑ دو. کس حوصلے سے یہ کر لیتے ہو؟ کس اعتماد سے یہ کرتے ہو؟ ایک طرف محمد رسول اللہ کی بات ہو،
میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، وقت کم ہے کہ نبی کی بات آ جائے تو صحابی اپنی بات چھوڑ دیتے ہیں، نبی کی بات آ جائے تو صحابی اپنا اختلاف ختم کر دیتے ہیں، نبی کی بات آ جائے صحابہ اپنا فیصلہ بدل لیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ آپ کی حیثیت ہے، جہاں آپ کی بات آ جائے گی، آپ کا قول آ جائے گا، آپ کی حدیث آ جائے گی، پھر کسی دوسرے کی بات چل سکتی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلا حصہ، آپ کے پاس بنو غطفان کے عیسائی قبیلے کے لوگ آئے ہیں اور وہ صلح کرنا چاہتے ہیں، سیدنا ابو بکر سے صلح کرنا، آپ خلیفہ ہیں اس وقت۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم سے صلح تو کر لیتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہا تم ذلت والی صلح کو قبول کرو، ذلت والی صلح کو قبول کرو۔ ابھی وہ قبیلے والے تو نہیں بولے، تو پاس بیٹھے ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے سوال کیا خلیفۃ الرسول یہ ذلت والی صلح سے کیا مراد ہے؟ یہ کون سی صلح ہے؟ سنیے ذرا۔ اہلاً وسہلاً مرحبا، آ جائیں آ جائیں آ جائیں۔ علیکم السلام، آ جائیں آ جائیں، تشریف رکھیں، بارک اللہ فیک۔ ذلت والی صلح قبول کرو۔ یہ ذلت والی صلح کیا ہوتی ہے؟ فرمایا ذلت والی صلح یہ ہے ہماری اور ان کی جنگیں ہوئی ہیں، ہم نے جو ان کے لوگ مار دیے وہ تو ان کا کوئی بدلہ کوئی دیت نہیں ہے، لیکن ہمارے جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی دیت ادا کریں۔ ایک شرط رکھیں۔ کبھی تم ایسے تھے کہ تم شرطیں رکھا کرتے تھے، اب لوگ تم پر شرطیں رکھتے ہیں کہ تمہیں پیسے بھی تب دیں گے جب پہلے یہ بات اپنے نصاب سے نکالو گے، یہ بات اپنے سکولوں سے نکال دو، اپنے بچوں کو یہ پڑھاؤ تو پھر تمہیں پیسے دیں گے۔ کبھی تم شرطیں رکھا کرتے تھے۔ کہا یہ شرط وہ جن سے بات طے ہو رہی ہے وہ خاموش ہے، اور سیدنا عمر اب مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ عرض کی خلیفۃ رسول، اے نبی کے خلیفہ، نبی پاک کو ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ معاہدے کیے ہیں، میثاق کیے ہیں، صلح کی ہے، اور آپ نے کسی پر صلح کرنے کے وقت ایسی کوئی شرط لاگو نہیں کی، آپ نے صلح کرتے وقت اپنے شہیدوں کا بدلہ نہیں لیا، آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی معاہدہ کفار سے ہو رہا ہے، عیسائیوں سے ہو رہا ہے، لیکن خلاف سنت بات سنتے ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت میں بالاتفاق نہ صرف رسول اللہ کے بعد بلکہ تمام انبیاء کے بعد تمام امتوں میں سب سے معتبر شخص ہیں، سب سے بڑے شخص ہیں، عالم ہیں، ابو بکر سے بڑھ کر کوئی دین کو نہ سمجھا، ابو بکر سے بڑھ کر کوئی فقیہ نہیں ہے، ابو بکر سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک بات ہوئی ہے جہاں اختلاف ہے، رسول اللہ کا طرز عمل بیان کیا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا میں اسلام میں پہلا ہوں، خلیفہ بھی پہلا ہوں، رسول اللہ کا دوست ہوں، یار ہوں، میرے بارے میں یہ احکام ہیں، میرے بارے میرے نبی کہہ کے جا چکے، اقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر، اگر میرے بعد کسی سے بات پوچھنا ہے، کسی کی اقتداء کرنا ہے، کسی کی رہنمائی لینا ہے، کسی کی بات پر بھروسہ کرنا ہے، میرے بعد ابو بکر و عمر سے پوچھ لینا، عمر میں تو تم سے بھی پہلا اور بڑا ہوں، میری بات کا اعتبار کیوں نہیں؟ ایسا کچھ نہیں کہا۔ جیسے ہی ساتھی نے یاد کروایا کہ جناب رسول اللہ نے یوں صلح نہیں کی، اسی وقت اپنی بات کو پیچھے کر لیا۔ کیوں؟ رسول اللہ جس کا کلمہ پڑا ہے، جب اس کی بات، اس کی سنت، اس کا قول، اس کا فیصلہ سامنے آئے تو پھر کسی دوسرے کی کوئی حیثیت
دوسری دلیل، اب میں نے واقعات کے ساتھ جوڑا ہے تاکہ آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہو جائے. بڑا معروف واقعہ ہے یہ بھی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ جاری فرمایا اور فرمایا آج کے بعد ہاتھ کی دیت، ہاتھ کی انگلیوں کی دیت اس طرح سے، ادھر دیکھیے میرے ہاتھ کی طرف، ہاتھ کی انگلیوں کی دیت اس طرح سے ہوگی. آج کے بعد اگر کوئی کسی کے ہاتھ کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کے بدلے میں 50 اونٹ دینا پڑیں گے. اگر انگوٹھا کو توڑتا ہے، کاٹتا ہے تو اس کے بدلے 15 اونٹ. اگر یہ پہلی والی انگلی توڑتا ہے تو اس کے بدلے میں 10 اونٹ، دوسری والی کے بدلے میں بھی 10 اونٹ، اور یہ تیسری کے بارے میں فرمایا اس کے بدلے میں 9 اونٹ، اور اگر سب سے چھوٹی والی کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کا بدلہ دیت 6 اونٹ ہوگی. یہ کل بن گئے 50. فیصلہ لکھ دیا، تمام عمال کو، گورنرز کو بھیج دیا، تمام قاضیوں کو بھیجا. مصر کا قاضی اس فیصلے کو پڑھ کر مصر کی عدالت میں سنا رہا ہے کہ بھئی آج کے بعد فیصلہ اس طرح سے ہوگا، اگر کسی نے کسی کے ہاتھ کو، ہاتھ کی کسی انگلی کو نقصان پہنچایا تو یہ قانون ہے. سننے والوں میں ایک صحابی عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بھی شامل ہیں. جب قاضی صاحب سے یہ بات سنی تو قاضی صاحب سے کہا کہ آپ یہ خط مجھے دے دیں اور میرے آنے تک فیصلہ اس کے مطابق نہ کرنا. اور خط پکڑا اور سفر پہ سفر، منزلیں پہ منزلیں کرتے ہوئے مدینہ پہنچے. سیدنا عمر رضی اللہ اسی حالت میں سیدھے حضرت عمر کے پاس پہنچے. عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے. اے وہ لوگوں جو کہتے ہو فلاں حدیث ہمارے امام کو نہیں ملی ہوگی، اے وہ لوگوں جو کہتے ہو اگر ہمارے امام نے اس حدیث کو اخذ نہیں کیا تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، سنو نبی علیہ السلام کی حیثیت کیا ہے. عمر رضی اللہ تعالی، یہ فیصلہ آپ نے لکھا، آپ نے کروایا؟ ہاں میں نے کروایا. دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ نہیں سمجھے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یا آسمان سے اتری ہوئی اللہ کی وحی کے مطابق، یا اس وحی کے مطابق تعبیر و تفسیر رسول اللہ کی زبان سے حدیث کی صورت میں یا قرآن کی صورت میں. دلیل اس سے آگے باقی کسی کی رائے ہے، اس کی سمجھ بوجھ ہے. اگر کوئی حاکم ہے تو اس کی طرف سے تعزیر ہے. لوگ پیش کرتے ہیں نا جی 3 طلاقیں، اس لیے ہم 3 کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا. اگر اسی طرح بھی ہو، ہم اس طرف نہیں جاتے کہ دلائل کیا ہیں. اگر ایسے بھی ہو تو حضرت عمر کی تعزیر ہی ہے نا. قانون بنایا حاکم کے طور پر، حدیث تبدیل کرنے کا اختیار حضرت عمر کے پاس بھی. یہ بات سمجھیے، مسائل کی جڑ یہاں ہے اور حل بھی یہاں پہ ہے. اگر یہ بات سمجھ آ جائے نا رسول اللہ کی حیثیت، سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. دلیل کیا ہے؟ کہا بھائی دلیل تو کوئی نہیں، میں نے تو ہاتھ میں انگوٹھا جو ہے اس کی حیثیت سب سے نمایاں اور مرکزی ہے، اس کو کچھ زیادہ حق ملنا چاہیے. ان انگلیوں کی حیثیت، پھر اس انگلی کی حیثیت تھوڑی کم ہو جاتی، اور ہاتھ میں ہاتھ کی قوت، طاقت، پکڑنے لینے دینے معاملات میں سب سے کم حیثیت کی حامل یہ آخری انگلی ہے. میں نے تو فیصلہ اس بنیاد پر کیا ہے. اور صحابی رسول کہتے ہیں یہی مدینہ تھا اور میں نے اپنے خلیل سے سنا ہے. کیا سنا ہے؟ فرمایا میرے نبی نے فرمایا تھا الا ان فی الاصابع فی الدیۃ سواء، ہاتھ کی انگلیاں بدلے میں، دیت میں برابر حیثیت رکھتی ہیں. اگر چھوٹی انگلی کو نقصان پہنچائے گا تب بھی اس کے برابر اونٹ ہونا چاہیے، اس کا برابر بدلہ ہونا چاہیے، انگوٹھے کا بھی برابر ہونا چاہیے. یہ برابر کی حیثیت کی حامل ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ کیا چاہیے تھا؟ اپنے دلائل پیش کرتے، یہ بتاتے کہ میں قدیم الاسلام لوگوں میں شامل ہوں، یہ بتاتے کہ میرے لیے رسول اللہ نے دعائیں کی، دعائیں کر کے اللہ نے انتخاب کر کے مجھے بھیجا، یہ بتاتے کہ اللہ کے رسول نے مجھے محدث قرار دیا، یہ بتاتے کہ رسول اللہ نے میرے بارے میں ایسے ایسے خواب دیکھے، یہ بتاتے کہ میری وجہ سے اللہ نے، جو صحابہ کہا کرتے تھے ما زلنا منذ اسلم عمر، جب سے عمر مسلمان ہوئے
ہماری پریشانیاں ختم ہو گئیں، اسلام نے عزت پا لی، اسلام کو اللہ نے غلبہ عطا کر دیا، اپنا یہ کردار بیان کرتے یا یہ بتاتے میں خلیفۃ الرسول ہوں، نبی کے بعد خلیفہ کے بعد میں ہوں، میری حیثیت ہے، میں امیر المومنین بھی ہوں، حاکم وقت بھی ہوں، میری بات مانی جائے گی؟ نہیں، کاتب کو بلاؤ، لکھو، میرا فیصلہ لکھو۔ لکھا ہے۔ اب عوف بن مالک کے نام سے رسول اللہ کا یہ قول لکھو، آپ کی حدیث لکھو، لکھ دی ہے۔ کہا اب تیسرا جملہ بھی لکھو یہاں پر، اور تمام ملک کے تمام عمال کو، گورنرز کو، قاضیوں کو بھیجو۔ نہیں کہا کہ اب میں اپنی بات واپس لوں تو میری بڑی توہین ہوتی، اللہ کی قسم نہیں ہوتی۔ جو رسول اللہ کی حدیث آنے پر، آپ کا فیصلہ آنے پر، آپ کا قول اور فعل عمل آنے پر اپنے عمل کو پیچھے ہٹا لے، رجوع کر لے، ہٹ جائے، اس کی شان بڑھتی ہے، گھٹتی۔ کا لکھو ردو قول عمر ونفذوا قول رسول اللہ، عمر کے قول کو رد کر دیا جائے اور رسول اللہ کے فیصلے کو نافذ کر دیا جائے۔ یہ آپ کی حیثیت ہے، یہی وجہ تھی آپ کی اس حیثیت کو صحابہ سمجھے، یہی وجہ تھی اللہ کے رسول نے انگوٹھی پہنی سونے کی تو صحابہ نے بھی پہن لی، رسول اللہ نے اللہ کے حکم پر اتار دی، کہا کچھ نہیں کسی سے، اتار دی تو صحابہ نے بھی اتار دی۔ یہی وجہ تھی کہ حالت نماز میں، قیام کی حالت میں جوتوں سمیت نماز پڑھاتے ہوئے نبی نے، پیچھے بھی سب نے جوتے پہن رکھے ہیں، آپ نے حالت قیام میں اپنے مبارک جوتے کو اتار دیا کہ آسمان سے وحی آئی، آپ کا جوتا صاف نہیں، آپ نے نماز کے قیام کے دوران جوتا اتارا ہے، ایک طرف کیا ہے اور ننگے پاؤں کھڑے ہو کے نماز پڑھائی۔ جانتے ہیں پیچھے کیا ہوا؟ یہ میری اور تمہاری طرح نہیں ہوا، نبی کی سنت پتہ چلے، نبی کی حدیث پتہ چلے، نبی کا قول اور فعل پتہ چل جائے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا پتہ چل جائے، تو پھر میں سوچتا ہوں یہ میرے رواج کے مطابق ہے یا نہیں، یہ میرے مزاج کے مطابق ہے یا نہیں، یہ میرے مسلک کے مطابق ہے یا نہیں، میرا امام اس پر مانتا ہے یا نہیں مانتا، میں یہ مان لوں، میں یہ کرنا شروع کر دوں، لوگ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جنہوں نے اللہ کے نبی کی حیثیت کو سمجھا، آپ نے کہا کچھ نہیں، حالت قیام میں اپنے جوتے کو اتارا ہے، دیکھتے دیکھتے سب نے اپنے جوتوں کو اتارا ہے، میرے نبی نے نماز پڑھا کر سلام پھیر کر جب رخ پیچھے کیا سب نے جوتے اتارے، کہا میرا جوتا تو آسمان سے پیغام آیا، صاف نہیں، میں نے اس لیے اتارا، تم نے کیوں اتارا؟ صحابہ کا جواب کیا ہے؟ آپ اتار دیں تو ہم پہن کیسے سکتے، آپ اتار دیں تو ہم، نبی داڑھی رکھیں تو ہم داڑھی نہ رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں، نبی علیہ السلام جو پہنیں، جو اوڑیں، جو کھائیں، جو پئیں، ہمارے بعض سکالر بدبختی کا عالم یہ ہے وہ یہ منوانے میں لگ جاتے ہیں، یہ رسول اللہ کا کلچر تھا، یہ رسول اللہ کی سنت نہیں، یہ سنت ماننے والی نہیں، اس سنت پر ماننے کا حکم لگاؤ، اس پر نہ ماننے کا حکم لگاؤ، تمہارے پاس اختیار کہاں سے آتا ہے؟ تمہارے پاس کہاں سے اختیار آتا ہے کہ تم یہ فرق کرنا شروع کر دو، کون سی سنت ماننے والی ہے، کون سی سنت نہیں ماننے والی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تفریق تم کیسے کر سکتے ہو؟ یہ فیصلہ تم کیسے کر سکتے ہو؟ صحابہ کے سامنے تو بات آتی، اسی وقت سر تسلیم خم ہے، اسی وقت وہ بات مزاج کے خلاف سامنے سے گزر رہا تھا، سامنے سے وہ پیچھے جہاں میرے ڈاکٹر صاحب کھڑے ہیں وہاں سے گزر رہا تھا، یوں مجلس لگی ہوئی ہے، میرے نبی نے دیکھا، گزرتے ہوئے شخص اور ساتھی کو دیکھا اور اس کے بارے تبصرہ فرمایا، آدمی بڑا اچھا ہے، یہ خریم اسدی آدمی بڑا کمال کا ہے، اگر اس میں یہ دو خامیاں نہ ہوتی، اگر اس میں یہ دو خامیاں نہ ہوتی تو آدمی بڑا کمال کا ہے۔ سمجھو ذرا، نبی پاک نے اس کی خامی بیان کرنے سے پہلے بھی آپ نے اس کی خوبی کا ذکر کیا ہے۔ خامیوں تلاش کرنے والوں، لوگوں کے رازوں سے سوشل میڈیا پر کھیلنے والوں، اگر کوئی سن رہا اس میڈیا کے ذریعے تو سن لو، اللہ کی قسم تم نے نبی پاک کی بات کو جھٹلایا ہے، تم نے لوگوں کے رازوں کو اچھالا ہے،
تم نے مولویوں کے رازوں کو اچھالا ہے، وقتی طور پر تم نے ان کو شرمندہ کیا ہے یا ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہو، تم نے نبی کی بات کو جھٹلایا ہے، نبی کی بشارت کو رد کیا ہے۔ تمہارے نبی کہہ گئے، فرما گئے، من ستر مسلمہ، جو کسی مسلمان کے عیب پر جھوٹے عیب پر نہیں، من گھڑت عیب پر نہیں، الزام اتہام پر نہیں، سچی بات پر بھی پردہ ڈال دیتا، سترہ اللہ یوم القیامہ، کل قیامت کا دن ہوتا، اللہ اس کے سارے عیوب پر پردے ڈال دیتا۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔ کون ہے جس میں عیب نہیں؟ کون ہے جس کی تنہائیاں اسی طرح سے اس معیار کے ساتھ پاک ہیں؟ سب میں کوئی نہ کوئی خامی ہے۔ وہ خامیاں تلاش کرنے والوں اور خوبیاں نہ ماننے والوں، ایک بھی خوبی نہیں مانتے کسی۔ جہاں بیٹھتے ہو لوگوں کی خامیوں کو چنتے ہو، جہاں بات کرتے ہو لوگوں کی غیبت کرتے ہو، علماء کی غیبت کرتے ہو، علماء کے پیچھے ان کو بلا کر اگر وہ کہہ دیں بیچارے یہ کھانا میں نہیں کھاتا، اس کے بعد ان کو بدنام کرتے ہو۔ سن لو، لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا شروع کر دو، رسول اللہ کی بشارت حاصل کرو، لوگوں کی خوبیوں کو مانو، لوگوں کی اچھائیوں کی تعریف کرو، سامنے نہیں ضرورت پیچھے کرنا۔ آپ نے پہلے تعریف کی، آدمی بڑا اچھا ہے اگر اس میں دو خامیاں نہ ہوتی۔ خامیاں کیا ہیں؟ ذرا توجہ کرنا کہ آپ میں تو نہیں ہیں۔ اللہ فرمایا ایک اس کے بال بڑے لمبے ہیں، بڑے لمبے بال ہیں۔ آج کل بھی آ گیا نا سٹائل، وہ ارطغرل صاحب آ گئے تو اس کے بعد بال لمبے ہو گئے۔ سروں پہ وہ کیا لگاتے ہیں جی، کیا اس کو کہتے ہیں بھائی، وہ کیا رنگ، اس کو لگایا، عورتوں کی طرح کا ایک سٹائل، ایک جوڑا سا بنایا، پیچھے بھی کچھ نہ کچھ باندھا، پونی کی گتیں کر لی۔ کبھی پوچھنے کی زحمت ہی نہیں کی کہ حضرت عتیق اللہ عمر صاحب بتائیے رسول اللہ کے بال کہاں تک تھے؟ پوچھا ہی نہیں کبھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی، آپ کا لباس کیا تھا، وضاقتہ کیا تھی۔ نبی کی زلفوں کی داستانیں سنانے والوں نے، زلفوں پر نعتیں کہنے والوں نے بتایا ہی نہیں کبھی کہ نبی کی زلفیں کیسی تھی، تعارف ہی نہیں۔ اور تعارف ہے تو وہ آئیڈیل ہی نہیں۔ بال لمبے ہیں، کہا ایک تو اس کے بال بڑے لمبے ہیں، گویا رسول اللہ سے لمبے تھے، رسول اللہ کی سنت سے بھی لمبے تھے، اس لیے کہا کہ اس کے بال لمبے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا اس کا تہبند، اس کا ازار بند زمین پہ ہے، اگر اس کا تہبند، ازار بند، اس کا کپڑا زمین سے اٹھا ہوتا، اس کے ٹخنوں سے بلند ہوتا۔ یہ دو خامیاں ہیں۔ آپ میں تو نہیں نا؟ مسجد میں آنے والے اہل حدیث نوجوان بچے میں دیکھتا ہوں، مسجدوں میں آتے ہیں، پینٹ کو نیچے سے فولڈ کیا، تھوڑی اونچی کر لی، نماز پڑھی، جاتے ہوئے جوتا پہنا، پینٹ نیچے۔ باہر جانے سے پہلے سنت ختم کرنی ہے، یہاں پر ٹراؤزر نیچے، شلوار نیچے۔ اور دوسرے بھائیوں کا میں کیا کہوں کہ ان کے تو مولویوں کے بھی نیچے۔ حدیث اس لیے نہیں ماننی کہ یہ تو وہابی مانتا ہے۔ تو بھائی حدیث پر وہابی کا قبضہ، یہ تو رسول اللہ کی بات ہے، شاید اللہ کے ہاں یہ پسینہ کسی کام آ جائے۔ یہ رسول کی سنت ہے، یہ تمہارے نبی کا طرز عمل ہے۔ اور پھر اس پر سنیے کیا کہا، فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم۔ اللہ کی قسم ہے، اس سے سخت بات میرے بھائی، میرے برادر شیخ تشریف فرما ہیں، میری روح کانپتی ہے جب میں رسول اللہ کے ایسے الفاظ کو پڑھتا ہوں جہاں آپ یہ کہیں اللہ ان تین بدبختوں سے بات بھی نہیں کرے گا، اللہ ان کا حساب نہیں لے گا، اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا۔ لیکن ہمیں تعارف ہی نہیں، ہم نے رسول کو اس حیثیت سے مانا ہی نہیں، لہذا ہم یہ حدیث بھی ٹھنڈے پیٹوں ہضم کر جاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول فرما رہے اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا جس کے سامنے جا کر، ارے جس کی ملاقات کے لیے
صحابہ تڑپتے ہیں، نبی تڑپتے ہیں، جس کا دیدار کرنے کے لیے نبی تڑپتے ہیں، جس کا دیدار کرنے کے لیے رسول اللہ کو پیغام ملتا ہے۔ آپ ابو موہبہ سے کہتے ہیں مجھے یہ اختیار ملا ہے، میں جینا چاہوں تو جیتا جیتا ہی قیامت میں چلا جاؤں۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ یا ابھی اپنے رب کی ملاقات کو پسند کروں۔ میرے رسول نے زندگی قربان کر دی ہے، میرے رسول نے انتقال کو، موت کو پسند کیا ہے اللہ کے دیدار کی خاطر۔ اللہ کا دیدار کتنی محبوب اور مرغوب چیز ہے، اللہ کا کلام کتنی محبوب چیز ہے، اور جس کے بارے اللہ کے رسول کہتے ہوں نہیں بات کرے گا اللہ ان سے، نہیں کلام کرے گا ان سے، نہ دیکھے گا، وَلَا يَنْظُرَ إِلَيْهِمْ، نظر بھر کر بھی نہیں دیکھے گا، رحمت سے دیکھے گا ہی نہیں، ان کا حساب ہی نہیں لے گا۔ کون ہے وہ لوگ؟ کبھی جاننے کی کوشش کی؟ مختلف حدیث ہیں، کئی سارے لوگ ہیں، لیکن میں ایک یہاں پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا مدمن الخمر، شراب کے نشے میں دھت رہنے والا۔ پیسہ آیا ہے، بدبخت نے اپنے مال کا غلط استعمال کرتے ہوئے بدبختی کا راستہ چنا ہے، پیسہ آیا ہے نا۔ مدمن الخمر، العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان، ان کی بات کو رد کرنے والا، انہیں ستانے والا، تنگ کرنے والا، انہیں پریشان کرنے والا، ان کو تانے دینے والا۔ اور تیسرا شخص فرمایا والمسبل الازار، جس کا تہبند پینٹ شلوار اس کے ٹخنوں سے نیچے ہے۔ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ وہ جی میں کون سا تکبر سے کرتا ہوں، یہ تو سٹائل ہے، میں کون سا تکبر سے کرتا ہوں؟ وہ تو بات تکبر کی ہو رہی۔ اللہ کی قسم ہے، جب تو رسول کی حدیث سن کر بھی، نبی کا طرز عمل سن کر بھی حدیث پر عمل نہیں کرتا، اس سے بڑا تکبر ہے کیا؟ کیا خیال ہے؟ اس سے بڑا تکبر بھی ہے کوئی؟ کلمہ بھی اسی کا پڑھو، حدیث بھی اسی کی نہ مانو، بات بھی اسی کی نہ مانو۔ زمانے والوں سے ڈرو کہ لوگ تمہاری شلوار اوپر ہو گئی، پینٹ اوپر ہو گئی تو لوگ بات کریں گے، لوگ تمہیں کسی خاص جماعت کے ساتھ نتھی کریں گے، لوگ تمہیں مولوی کہیں گے، لوگ تمہیں دقیانوس کہیں گے۔ اللہ کی قسم ہے، سارے زمانے کے تانے لے لے اور کل رسول اللہ کے سامنے شرمندہ ہونے کی بجائے سرخرو ہو کے کھڑا ہو جا۔ اور وہاں میں تو کہا کرتا ہوں، وہ میرے دوست ایک لاہور میں سیف اللہ فیضی صاحب کہا کرتے ہیں اشعار کی صورت میں، میں اس اشعار کو نہیں سناتا، وقت زیادہ لے لیا۔ ان کا خلاصہ یہ ہے، کوئی ایک کانٹا، کوئی ایک گالی، کوئی ایک دھکا، کوئی ایک بات، کوئی ایک تانا، کوئی ایک گالی میرے نصیب میں بھی آئے کہ میں رسول کی سنت کو مانتا ہوا، میں اللہ کے رسول کے طرز عمل کو تھامتا ہوا، میں آپ کی طرف بڑھتا ہوا، لوگوں کے تانوں کو سنتا ہوا، لوگوں کی گالیاں سہتا ہوا، لوگوں کے دکے سہتا ہوا، رسول اللہ کے پاس چلا جاؤں اور جا کے کہوں میں نے آپ کی سنت کے لیے، میں نے آپ کے طرز عمل کے لیے، میں نے آپ کے رویے کو اجاگر کرنے کے لیے، میں نے آپ کی بات پر عمل کرنے کے لیے لوگوں کی گالی کھائی ہے، لوگوں کے تانے سہے ہیں، لوگوں کی باتیں سنی ہیں، اور مجھے یقین ہے وہ ایک تانا، وہ ایک گالی، وہ ایک نفرت، وہ ایک الزام جو رسول اللہ کی سنت کو تھامتے ہوئے تم اپنے بدن میں، اپنے دامن میں لے کر جاؤ، اللہ کے رسول علیہ السلام اسی ایک عمل پر انشاءاللہ اللہ سے سفارش کر دیں گے۔ سنا ہے اس صحابی نے بھی، اس کو بھی بات آپ کو بھی پہنچائی ہے اور اس کو بھی پہنچی تھی۔ کہنے والے نے جا کر کہا ہے تمہارے، میں یہاں خطیبانہ رعایت کے ساتھ معذرت کہا کرتا ہوں، کسی نے جا کر کہا ہوگا تمہارے نصیب جاگے خرم، تمہارے نصیب جاگے۔ ارے جاگے ہیں نصیب، اگر نہ جاگتے تو آج میں یہاں ایک طالب علم اس کی بات کیوں کر رہا ہوتا؟ آدمی اچھا تھا، میرے رسول نے کہا تو اچھا ثابت ہوا، اچھا نہ ہوتا تو میرے نبی کیسے کہتے، اور اچھا تھا تو اس نے بن کر دکھایا۔ سنا ہے اس نے بھی، سنی تم نے بھی ہے، 1 گھنٹے کی تقریر، اس نے ایک بات سنی، ایک حدیث سنی کہ تمہیں رسول اللہ نے اچھا کہا، لیکن کہا یہ 2 خامیاں اگر منہا ہو جائیں، یہ ان کی نفی ہو جائے، یہ ختم ہو جائے۔ اس نے کتنی دیر لی ہوگی، کتنی تاخیر کی ہوگی؟ اسی وقت اٹھا، گھر سے چھری پکڑتا ہے، اپنے بالوں کو، چھری سے بال کاٹنا مشکل ہوتا ہے، اپنے بالوں کو چھری سے کاٹ کر اپنے برابر کر لیتا ہے، اپنے تہبند کو ڈس کر رسول اللہ کی حدیث کو ثابت کر دیتا ہے کہ آپ نے واقعی اس کے بارے میں سچی بات ارشاد فرمائی، سچے رسول نے، صادق رسول نے سچی بات کہی، آدمی بڑا کمال کا ہے۔ سبق دے گیا کہ وہی اچھا ہے
جو رسول کی بات سنتے ہی، کان میں پڑتے ہی، تحقیق کرتے ہی اسی لمحے مان جاتا ہے، جو نہ ماننے کے بہانے تراشتا ہے وہ اچھا ہو سکتا؟ اور شاید عورتیں بھی آئی ہوں تو آخری بات عرض کر دیتا ہوں، دین کی باتیں سن کر نہ ماننے والیاں، ہزار بہانے تراشنے والیاں، رسول اللہ نے ایک بات ارشاد فرمائی، بازار میں دیکھا، مدینہ کے بازار میں مرد عورت ساتھ ساتھ چل رہے بازار میں، آپ کے بازار میں یہاں لالا موسیٰ کھاریاں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا، بلکہ وہ بازار زیادہ آباد ہوتے ہیں جہاں بہت رش ہوتا ہے، مرد بھی اس میں گھستے ہیں، عورتیں بھی گھستی ہیں، کنویں سے کنواں چلتا ہے، کندھوں سے کندھے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بعض اوقات بعض بدبخت چھیڑ خانیاں بھی کرتے ہیں، بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، کلمہ یہ بھی نبی کا پڑھتے ہیں۔ ایک بات ارشاد فرمائی، عورتوں، اور کون سی عورتیں ہیں اور کون سے مرد ہیں؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، کون سے مرد کون سی عورتیں؟ مسلمین مرد، مسلمات عورتیں، مومنین مرد، مومنات عورتیں، قانتین مرد، قانتات عورتیں۔ اللہ کی قسم تعریف تو پڑھو، ان کی ہیں کون؟ اللہ کے رسول نے مدینہ کے بازار میں دیکھا، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، مل کر چل رہے ہیں، پیارے رسول نے صرف ایک آواز لگائی، آپ نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت، آج کے بعد علیکن بحافات الطریق، تم پر لازم ہے کہ تم راستے کے کناروں پر چلا کرو گی، ضرورت ہے، راستہ ہے، گزرنا ہے، محال ہے، لیکن تم راستے کے کنارے پر چلو گی۔ اور راوی حدیث کہتے ہیں پیارے رسول کی ایک بات کان میں پہنچی، پڑی، سنائی دی ان کو، پہنچائی گئی ان کو، تو عمل اور طرز عمل کیا تھا؟ جنہوں نے رسول کو اس حیثیت کے ساتھ مانا اور سمجھا، کہا راستہ خالی ہوتا تھا، یعنی کبھی بھرا ہوتا ہے کبھی خالی ہوتا ہے، راستہ خالی ہوتا تھا، اور عورتیں اس قدر سمٹ کر چلتی، اس قدر کنارے پر چلتی، ان کی چادریں دیواروں سے الجھ جاتی، کوئی درمیان میں نہیں چلتی تھی۔ یہ ساری محنت مشقت کا مقصد یہ ہے، اور ڈاکٹر صاحب کی اور ان کے ساتھیوں کی محنت کا فائدہ تب ہو، یہ سیرت النبی کا پیغام ہے، جس کو نبی مانا ہے، جس کا کلمہ پڑھتے ہو، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو، اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دو، بات سنو تو بات پر عمل کرو، آپ کے قول کو سنو تو قول پر عمل کرو، طرز عمل سنو تو طرز عمل کو اختیار کرو، ان کا جینا آپ کا جینا ہو جائے، ان کا اٹھنا بیٹھنا آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو جائے۔ یہ تم کہتے ہو کہ سویا نہیں جاتا، اٹھا نہیں جاتا، میں تو الٹا ہو کے ہی سوتا ہوں، پھر ہی نیند آتی نہیں، سونے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، ایک ایک بات میں رسول کی نقالی کر لے، تیرے لیے یہی فائدہ مند ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے، یہ سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.